السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام ساتھیوں، دعوت اللہ میں انبیاء کا منہج، اس تعلق سے کل کے درس میں بات آئی کہ انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد لوگوں کے عقیدے کی اصلاح، دعوت توحید، عبادت اور اسی طرح سے لوگوں کی تربیت، یہ مقصود تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے انبیاء کے بھیجے جانے کا اصل مقصد کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیا، اور اس تعلق سے کل کے درس میں کئی باتیں آئی تھیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ احکام دین کا اصل مقصد خلافت تھا، یا اسی طرح سے خلافت کا قیام یہ ارکان ایمان میں شامل ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ دلیل کچھ بھی نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ کچھ اہل علم نے اس آیت کو بنیاد بنا کر کے اور یہ بات کہی کہ خلافت یہ واجب ہے، حالانکہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اسی طرح سے جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیلیکم بعدی اولات فیلیکم البر ببرہ والفاجر بفجورہ فاسمعوا لهم واطیعوا فیما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن احسنوا فلکم ولهم فإن اساءوا فلکم وعلیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد مختلف قسم کے حکمراں آئیں گے، حاکم آئیں گے، کچھ نیک ہوں گے جو اپنی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، اور کچھ برے ہوں گے جو اپنے برائیوں کے ساتھ آئیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ہو یا برے ہوں تم ان کی سنو، اطاعت کرو، لیکن ہر اس چیز میں جو حق کے موافق ہے۔ امیر کی اطاعت، حکمراں کی اطاعت یہ محدود ہے، مشروط ہے۔ ان کی اطاعت وہیں تک واجب ہے اور وہیں تک کرنا ضروری ہے جب تک وہ حق بولے یا ان کی باتیں، ان کے احکامات وہ حق کے موافق ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے نیک کام کیا تو اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا، اور اگر وہ برائیاں کریں گے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، ثواب تمہیں ملے گا۔ تو امام ابو الحسن ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے امامت یا امارت یا خلافت کا واجب ہونا پتہ چلتا ہے، لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض عین نہیں ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، جیسے کہ نماز جنازہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ چند افراد اگر اس کو ادا کر لیتے ہیں تو سارے لوگوں کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کرنا، علم میں گہرائی حاصل کرنا یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح سے جہاد
یہ فرض عین کبھی کبھی ہوتا ہے ورنہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ اس وقت ابھرے گا جب لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف رونما ہوا تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے میں سے امیر بنیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت کا باغ ڈور اگر کوئی سنبھالے گا تو ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور مہاجرین نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے ہوئے تھے، اس لیے امیر اگر متعین ہوگا تو ہمارے میں سے متعین ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے اختلافات صحابہ میں ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنائے اور یہ کہا کہ دیکھو، اگر کوئی امیر ہوگا تو خاندان قریشی میں سے ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سرداری اور امامت ہوگی تو قریشی میں سے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسئلۃ الامام من الفروع، کہ امارت اور خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ فروعات میں سے ہے، یہ دین کا اصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ عقلاً واجب ہے، شرعاً نہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شرعاً واجب ہے، عقلاً نہیں۔ تو بہت سارا اختلاف ہے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ دین کے فروعات میں یہ شامل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دین کی حفاظت دنیا کے انتظام کا سبب ہے امارت اور خلافت، کچھ واجب شمار کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں شرعاً واجب ہے، کچھ کہتے ہیں عقلاً واجب ہے۔ تو جس کے بارے میں اتنا سارا اختلاف ہو وہ دین کا اصل کیسے بن سکتا ہے؟ یا انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء کی رسالت کا مقصود ہمیشہ، انبیاء کی رسالت کا مقصود یعنی انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیشہ یہ رہا کہ وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں۔ یہ کتاب ہے ان کی تجدید اور احیاء دین کر کے، اس کے صفحہ نمبر 34 پہ یہ عبارت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیشہ ایک رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں خلافت قائم کریں اور اس میں انسانی زندگی کا وہ کامل نظام رائج کریں جو اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی بات کہنا اور انبیاء کے تعلق سے ایک نتیجہ اخذ کرنا سیاسی، یہ خود ہی غلط ہے، یہ اپنے آپ میں ہی غلطی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور ان کی زندگی کی غیبی باتیں سب قرآن میں بیان کر دی ہیں، اور اس سے پہلے تفصیلی طور سے ذکر آیا، اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم ایک بہترین واقعہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک، اے نبی یہ وہ واقعہ ہے جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ھذا القرآن ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس قرآن میں حالانکہ آپ کو اس سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے، ان کا محور نبوت کیا تھا، مرکز تبلیغ کیا تھا، نہیں معلوم، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے تلک انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی یہ غیب کے معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اے نبی نہ تو آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ سے پہلے آپ کی امت کو اس کا علم تھا۔ تو
مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ جو سیاسی نتیجہ اخذ کیا گیا خاص طور سے، اس کا تو کہیں ذکر نہیں، بلکہ صاف طور سے جو چیز قرآن میں دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ہم نے بھیجا تو رسالت کا مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت اور طاغوت کے بندگی سے اجتناب۔ تو اللہ نے مقصد انبیاء کا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ذکر ہوا۔ تو ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کے تناظر میں تو ہم کو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ کیا تھا طریقہ کار؟ توحید کی دعوت۔ جتنے بھی انبیاء ہیں توحید کی دعوت، شرک اور اسی طرح سے مظاہر شرک کی تردید، خیر کی دعوت۔ لیکن جس طرح سے مودودی صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ انبیاء کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ خلافت قائم کرنا ہے، یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ انبیاء کے پوری دعوت زندگی کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام کا مقصد رسالت حکومت کا قیام تھا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے مودودی صاحب نے یہ انبیاء کے اوپر ایک بہتان لگایا ہے کہ ان کے بھیجے جانے کا اصل مقصد حکومت قائم کرنا تھا، اصل وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جماعتی سیاسی مارکوں کے درمیان ان کی تربیت ہوئی ہے۔ حکومت حاصل کرنے کی خواہش اور اس کے لیے مارکہ آرائی اس وقت مشرق و مغرب میں عام تھی، اس دور میں جو دور مودودی صاحب کا ہے۔ تو ذہنی اعتبار سے مودودی صاحب بھی اسی سے متاثر ہوئے۔ آپ اگر ان کی سیرت کو دیکھیں، زمانے کو دیکھیں تو پتہ چلے گا، متاثر تھے، اور سیاست میں بھی قداور شخصیت مانی جاتی تھی۔ اس لیے شاید ان کو یہ لگا کہ انبیاء کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ حاکمانہ اختیارات حاصل کرنے والے اور اسی طرح سے سلطنت کی زمام کار کے لیے سخت جد و جہد کرنے والے ہوں، ایسا انہوں نے سوچا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے اس طرح کی عبارتیں اپنی کتابوں میں نقل، اور یہ ایسا ہی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ میں نے ابھی جو کتاب کا حوالہ دیا تجدید الدین عربی میں ہے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے تجدید اور احیاء دین کر کے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی تہذیب و تمدن کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء پے در پہ بھیجے گئے، اور کہتے ہیں کہ روحانی تہذیب کو مستثنا کر کے ہر وہ تہذیب جو دنیا کی زندگی کے متعلق ایک جامع نظریہ اور کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے ایک ہماگیر طریقہ رکھتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ جاہلیت کی تہذیب ہو یا اسلام کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو روحانیت کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی لین دین نہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں حکومت قائم کریں، یا دنیا کی جو تہذیب و تمدن ہے ایک خاص ڈھنگ لے کر کے اس کو اٹھائیں، اور اسی ڈھنگ کی پیروی میں انسان کی فلاح و نجات کا معتقد۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اقتدار کی کنجیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مودودی صاحب نے
یہ جملہ کس کے لیے کہا کہ لوگوں میں دو طبقہ ہے، ایک رہبانیت کا جو رہبانیت والی زندگی گزارتے ہیں، وہ دوسرا طبقہ ہے ان لوگوں کا جو حکومت و سیاست کرنے کے لیے ہی آئے تھے، اور وہ ہیں انبیاء۔ اب ظاہر سی بات ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء بھی اسی طرح کی تہذیب و تمدن لے کر کے آئے تھے، اور اس تہذیب کو نافذ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اقتدار کے اوپر قبضہ کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، کیا اس دین کو پھیلانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت قائم کرتے، اس کے بعد دین پھیلاتے؟ ایک اسلامی تہذیب، ایک اسلامی کلچر کو عام کرنے کے لیے تھوڑی ضروری ہے کہ آدمی پہلے حکومت حاصل کرے، بعد میں جو ہے اس تہذیب کو پھیلائے۔ تو اس طرح کا جملہ اور اس طرح کی باتیں مودودی صاحب نے کہا کہ انبیاء کی رسالت کا مقصود ہے کہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر کے اس پوری نظام زندگی کو نافذ کریں جسے وہ اللہ کی طرف لے کر کے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ذکر کیا ایک طبقہ راہبوں کا، رہبانیت کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رہبانیت والے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرا طبقہ جس کا انہوں نے ذکر کیا، جن کا تعلق سیاست سے ہو، انبیاء ایک پاک باز ہستیاں، وہ سیاست کی لالچ، مکر و فریب اور شیطانی اسلوب سے پاک لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خاص طور سے ہمیشہ اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ سے ڈراتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے صاف جملے میں کہا کہ اگر کوئی مجھ سے عہدہ مانگتا ہے تو میں اس کو نہیں دیتا، عہدے کے سوال کرنے والے کو میں عہدہ نہیں دیا کرتا۔ تو انبیاء کی مقدس جماعت جو پاک ہے ان ساری آلائشوں سے، اور سب سے زیادہ خوش اخلاق لوگ، حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے چنا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ضلالت اور گمراہی سے بچائیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ جو مشن اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر کے بھیجا تھا اس میں وہ کمر بستہ رہے پوری زندگی، کبھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی۔ تو لہذا یہ کہنا کہ انبیاء کا جو گروہ ہے اس کا مقصود یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اسلامی حکومت کا نفاذ کریں یا اسلامی حکومت قائم کریں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خاص طور سے اسی کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ بعض انبیاء جو آئے اور ان کی جو کوششیں تھیں، وہ کوششیں کیا تھیں؟ وہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے، اپنے بعد والوں کے لیے سیاست کے لیے راستہ بنا رہے تھے، زمین ہموار کر رہے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مثال بھی دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض انقلابی تحریک شروع کی۔ کون سا انقلابی تحریک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا؟ نمرود کی حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری جنگ اور پوری لڑائی توحید کے لیے تھی، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ ایک انقلابی تحریک قائم کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ حکومت الہیہ کو قائم کرنے سے پہلے ان کا کام ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے بعض نے اس تحریک کو کامیابی کے منزل تک پہنچا دیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے؟ اب سوال یہ ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر،
یا اس سے کہیں زیادہ تعداد ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 25 نبی کا ذکر کیا ہے، صرف 25 نبی کا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں خاص طور سے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بیان کی؟ انبیاء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو انبیاء کس لیے آئے تھے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ انبیاء کے اوپر مجمل ایمان لائیں، جتنے بھی انبیاء آئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہر رسول اور پیغمبر نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، ظاہر سی بات ہے یہ بات نہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کی اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو آخر یہ نقطہ جو ہے یہ سوجھا کیسے، یہ کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ناقص عقل کی خرافات ہیں جو ذہن میں آیا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مقصد بیان کیا ہے انبیاء کا، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کا علم نہیں اس کے بارے میں بات مت کرو۔ اور اسی طرح سے شرعاً بھی یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کا پیغام اور اللہ رب العالمین کے جانب سے توحید کی جو دعوت دی گئی تھی انبیاء کو، وہ مقصد اس کو پھیلانا تھا، نہ یہ کہ سیاسی انقلاب، ایسی مکاریاں، دسیسہ کاری اور سازشی راستے والے راستے پر چلنا، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے انبیاء کے بھیجے جانے کا یہ مقصد اور اس کی تشریح کر کے خاص طور سے مقصد کیا ہے کہ امت کے بھولے بھالے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اگر اس طرح کی تشریح کی جائے اور بیان بازی کی جائے اور اس طرح سے جو ہے اوراق کے اوراق سیاہ کیے جائیں کہ انبیاء کے بھیجے جانے کا اصل مقصد حکومت قائم کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے یہ بہت ہی خطرناک فکر ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کے ہم کیا ہیں؟ متبعین ہیں، انبیاء کے راستے پر چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے نبی جو آئے تھے، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مقصد حکومت قائم کرنا تھا یا سیاسی انقلاب لانا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے قائد کا جو مقصد ہے ہمارا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے، اور پھر اسی کام میں ہم چلیں گے۔ تو ہر کوئی یہ سوچے گا کہ ہم کیوں نہ ایسی تدبیر اختیار کریں جو سیاسی انقلاب کے لیے ضروری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے جملہ یہ واقعی نوجوان نسل کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے مولانا مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے پیغمبروں اور سیاست دانوں کے لیے کچھ سیاسی خطوط کی نشاندہی کر دی، مطلب راستے ہموار کر دیے ان کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کے زندگی کا ایک خوفناک تصویر کشی ہے جو مودودی صاحب نے بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کچھ کوشش کیا۔ آپ کو توحید ہی کے خاطر آگ میں ڈال دیا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں ہے؟ عراق میں پیدا ہوئے، عراق سے شام کا سفر کر رہے ہیں، شام سے فلسطین جا رہے ہیں،
فلسطین سے مکہ جا رہے ہیں، اور یہ سارے سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں کو، دودھ پیتے بچے کو، بیوی کو بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو کیا چیز نظر آئے گی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری جو ان کی کوششیں تھیں، یہ کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوششیں تھیں؟ کوئی سیاسی تھا، سیاست کا مسئلہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے؟ اور پھر خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے، جتنے بھی انبیاء کی زندگی کو ہم دیکھیں گے، اور جس طرح کا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ انبیاء کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب عملی طور سے تحریک برپا کرنے کے لیے کوشش کی؟ کب کھڑے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا کہ حکومت الہیہ کے قائم کرنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دیا گیا، اور یہ ساری باتیں کہنا، یہ ظاہر سی بات ہے یہ خطرناک قول ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہی تھا، تو 1,24,000 پیغمبر جو آئے، ان میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ بادشاہ نبی کا کتنوں کا ذکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، کسی حد تک حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر واقعی ہم یہ چیز مان لیں تو گویا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ انبیاء کیا ہو گئے؟ اپنے اپنے مقصد میں، ایک مقصد لے کر کے آئے تھے، وہ مقصد میں ناکام ہو گئے، اس لیے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس مقام کو پہنچ پائے، اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا ایمان ہے انبیاء پر، اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے انبیاء بھی ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک؟ انبیاء بھی ناکام ہو گئے، تو انبیاء جب ناکام ہو گئے اس کام میں، تو امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے اس طرح کی سوچ رکھنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا، آج کی جا رہی ہیں کوششیں، کہاں کامیابی ملی ہے؟ کہیں نہیں ملی ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد انبیاء کی، 1,24,000 کی، صرف 2 افراد کامیاب ہو پائے۔ اگر یہ فکر اگر ہے کہ یہی مقصد تھا انبیاء کا، تو خالی 2 لوگ تو کامیاب نظر آ گئے، باقی سارے لوگ۔ اب ظاہر سی بات ہے اس فکر کو لے کر کے مسلمانوں کو چھوڑیے، ایک غیر مسلم اگر اس کے سامنے انبیاء کا یہ مقصد بیان کیا جائے تو کیا سوچے گا؟ اس کی فکر کیا ہوگی؟ وہ یہی تو کہے گا کہ تمہارے جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے ناکام، سب ناکام ہو گئے نا۔ کون کامیاب ہو؟ خالی چند افراد، چند انبیاء۔ تو ایک کافر انسان ہے، غیر مسلم، اس کے سامنے اگر انبیاء کے آنے کا یہ مقصد بیان کیا جائے، یا خاص طور سے جس کا عقیدہ کمزور ہے،
انبیاء کے تئیں، وہ جب اس طرح کی تشریحات پڑھے گا اور سنے گا تو وہ کیا سوچے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ سارے کے سارے نامراد ہو گئے، سارے کے سارے ناکام ہو گئے، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ایک پختہ ایمان والے کا بھی ایمان متزلزل ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے انبیاء کے تئیں، اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے نمرود، قیصر، کسریٰ، فرعون اتنے بڑے بڑے آئے اور سب نے حکومت قائم کی اور تاریخ رقم کیا، اور انبیاء ناکام گنے چنے نظر آ رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک غیر مسلم کافر وہ سیاست میں بلندی کو پہنچ رہا ہے، اور ایک مومن توحید والا اللہ کے جانب سے منتخب کردہ وہ ناکام ہو رہا ہے، ناکامی اس کی قسمت میں ہے، پوری زندگی ناکام رہا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اپنی جانب سے یا کوئی اپنی جانب سے مقصد متعین کرنے لگے انبیاء کے تعلق سے خاص طور سے، اور اپنے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے ان کی دعوت اور ان کے اعمال کے اوپر فیصلہ کرنے لگے، تو اسی طرح کے سنگین نتائج رونما ہوتے ہیں، بلکہ حالات اتنے پیچیدہ بن جائیں گے کہ مشکل، اس کو حل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس طرح کی باتیں اگر ہم ان کے مقاصد اور ان کے اعمال کی تعین کتاب اللہ سنت رسول سے کریں تو معاملہ حل ہے، لیکن اپنے اعتبار سے اگر مقاصد کو طے کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی گمراہی ہاتھ میں آئے گی۔ تو فیصلہ یا مقاصد کی تعین تو کتاب اللہ سنت رسول سے ہو سکتا ہے، کتاب اللہ جو بتائے گا انبیاء کا مقصد وہ ہم مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہ ہم مانیں گے۔ تو کتاب اللہ سنت رسول یہ مقصد طے کرے گی اور یہ بتائے گی کہ انبیاء کا مقصد کیا تھا، اور صاف طور سے قرآن یہ کہتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، کہ رسول جو بھیجے ہم وہ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ تو ایک مقصد لے کر کے آئے تھے، اور وہ مقصد بار بار قرآن میں بیان ہو رہا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صاف طور سے اللہ فرماتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی مقصد تھا کہ ایک اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، یہی اصل مقصود تھا، لیکن اس کو یہ بیان کرنا کہ انبیاء حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، یقیناً یہ نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ ایک غیر مسلم کے لیے بھی لمحہ فکریہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ اب اس کے بعد جو ہے ہم اس پر دیکھیں گے کہ کیا انبیاء جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن میں وہ ناکام تھے یا کامیاب تھے، یہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ مشن تو پتہ چل گیا، وہ نہیں جو مودودی صاحب نے بیان کیا، وہ جو قرآن نے بیان کیا۔ تو جو اصل مقصود تھا انبیاء کا، کیونکہ مودودی صاحب کا بیان کردہ مشن اس میں تو ناکام نظر آ رہے ہیں، اس میں تو انبیاء ناکام ہیں، لیکن جو اصل مقصد قرآن نے بیان کیا ہے انبیاء کے آنے کا مقصد، اس مقصد میں کیا انبیاء کامیاب تھے یا ناکام تھے، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔